عمر ابن سعد ملعون کربلا میں داخل ہو چکا ہے، اور دیکھیں کس طرح یہ ظالم پانی کو گرا رہا ہے۔ خاندان اہل بیت پر پانی بند کرنے کے بعد جو اس ظالم نے ظلم کیا وہ دکھا رہا ہے، اور اسی طرح شیش بن ربعی اور یہ ظالم سارے جو ہیں عمر ابن سعد کے ساتھ کربلا کے میدان میں یہ عمر ابن سعد کی منظر کشی ہو رہی ہے، کس طرح خنجر کو ہلا رہا ہے، اور یہ ظالم اپنی فوج کی تعداد زیادہ ہونے پر جشن منا رہے ہیں مولا حسین بادشاہ کے سامنے۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کے سامنے یہ کلہاڑا لہرا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ قافلہ ہے عمر ابن سعد ملعون کا، جو کہ 3 محرم کو کربلا معلی میں داخل ہو رہا ہے۔ آئیے اس قافلے کو دیکھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس ملعون کے ساتھ کون کون داخل ہوا، اور اس ملعون نے کون کون سا کام سر انجام دیا، اور اس ملعون نے کس طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خاندان عطرت و طہارت پر ظلموں کی انتہا کر دی۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باجوں کے ساتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو فخریہ انداز میں بنا کر سنوار کر اور ایک طویل لشکر لے کر یہ ملعون عمر ابن سعد کربلا معلی میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ویڈیو اس میں جو کردار بنائے گئے ہیں یہ منظر کشی ہے، یہ شبیہ ہے، یہ در حقیقت کربلا والوں کے اوپر ظلم جو ہوئے ان کو یاد کرنے کے لیے عراقی لوگوں نے تمثیل بنائی ہے۔ تو یہ کردار ہے، ہم کردار کو برا بھلا کہیں گے، ان کرداروں میں جو شخص ہیں یہاں پر ان کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے، بلکہ ان کرداروں کو۔ یہ جو سب سے پہلے اونٹنی کے اوپر سوار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمر ابن سعد ہے، جو کہ اس وقت مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ اطہر کے بالکل سامنے کھڑا ہے، اور فخریہ انداز میں۔ اور اگر آپ اس کے لباس پر غور کریں تو اس کا لباس بھی فخریہ لباس ہے، نہ صرف اس کا بلکہ جتنے بھی ظالم اس کے ساتھ ہیں، جیسا کہ آپ اس کے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک ظالم ہے جو کہ کلہاڑا لیے ہوئے اور اس کلہاڑے کو گھما رہا ہے بالکل مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے، اور بازوؤں کو پھیلا رہا ہے، اور یہ دکھا رہا ہے کہ اس کردار نے کیا کیا ظلم کیا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل پر، ان کے مہمانوں پر، ان کے بچوں پر اس ظالم نے کس طرح ظلم کیا۔ یہ سارے مناظر یہاں کربلا معلی میں اس وقت 3 محرم کے حوالے سے یہ قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کربلا معلی میں کیا کیا ظلم کیے گئے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمر ابن سعد جو کہ اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اور اسی ملعون نے خاندان اہل بیت پر پانی بند کیا۔ یہ جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ عمر ابن سعد کی شبیہ بنائی گئی ہے، اور اس نے پورے راستے میں پانی کو گرایا ہے، یعنی کہ مولا امام حسین علیہ السلام پر جب اس نے پانی بند کیا تو اس نے ان بچوں کے سامنے، مولا حسین بادشاہ کے سامنے پانی کو گرایا تاکہ ان کی پیاس میں مزید اضافہ کر سکے۔ یہ اس حد تک اس کا کردار ملعونیت پر شامل رہا۔ اسی طرح شمر ابن ذی الجوشن جو کہ جس نے مولا امام حسین علیہ السلام پر وار کیا اور مولا کو 13 ضربیں لگائیں، مولا کو شہید کیا۔ اور اسی طرح اسی قافلے میں آپ کو جو بھی کردار دکھائے جائیں گے انشاءاللہ ان کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ابھی یہ عمر ابن سعد ہے جو کہ اپنے قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے، سرپرستی کرتے ہوئے، سالاری کرتے ہوئے مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم سے ہوتے ہوئے باب قبلہ مولا حسین بادشاہ پر جائے گا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے باب قبلہ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام پر جائے گا۔ اس کے پیچھے یہ دوسرا ملعون ہے
اور یہ میں شبیہ بتا رہا ہوں. اور یہ ایک اور ملعون ہے جو کہ شبس ابن عربی ہے. اس ملعون نے بھی کربلائے معلیٰ میں بہت زیادہ ظلم کیے، اور کربلائے معلیٰ میں اس نے بھی جناب مولا امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت پر ظلموں کی انتہا کی. یہ بھی اپنی تلوار کو لہرا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ظلم. یہ منافق اور دغاباز تھا، ٹھیک ہے. یہ کوفے کا رہائشی تھا. یہ شبس بن ربیع کی بات کر رہا ہوں جو سامنے تلوار لہرا رہا ہے. اور اسی ملعون نے جب خط لکھے تھے تو اس نے دستخط کیا تھا کہ مولا میں آپ کی مدد کروں گا. اور ابھی دیکھیں تو یہ کیا کر رہا ہے. اور اس نے خیموں کو جلانے میں بھی کردار ادا کیا، بچوں کا رونا، عورتوں کو قیدی بنایا. اور یہ ملعون جو ہے یہ ظالموں کی صف میں سب سے پہلے نمبر پر کھڑا رہا. شبس بن ربیع یہی وہ ملعون ہے جس نے دنیا کے لالچ میں آخرت کو گنوا دیا. میں آپ کو دوبارہ بھی دکھاتا ہوں اس ملعون کو. اس کی شبیہ جو بنائی گئی ہے، یہ جو سامنے گھوڑے پر موجود ہے، یہ شبس بن ربیع ہے. اور اس نے شہداء کی بے حرمتی بھی کی. روایت میں ملتا ہے کہ اس نے گھوڑے دوڑائے. اور یہ سامنے یہ ابھی سارے جو قافلہ ہے یہ مولا عباس علیہ السلام کے روضہ اطہر سے ہوتے ہوئے ابھی بالکل مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے ہے. اس وقت جو سامنے روضہ ہے وہ مولا حسین بادشاہ کا ہے. اور یہ سارے ملعونین کی جو شبیہ بنائی گئی ہے یہ اس وقت مولا حسین بادشاہ کے روضے کے سامنے ہے. یہ عمرو ہے، یہ عمرو ہے جو کہ کلہاڑے کے ساتھ یہاں پر موجود ہے. اور فخریہ انداز میں اس ظالم نے اچھا یہ جو عمرو ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ عمر ابن سعد کا بیٹا ہے. یہ عمر ابن سعد ہے جو تلوار کو لہرا رہا ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں خنجر ہے. اور اس کے پیچھے جس کے ہاتھ میں کلاہڑا ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے عمرو، جس نے خاندان اہل بیت علیہ السلام پر پانی بند کرنے کا مشورہ دیا اپنے باپ کو. میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں اس ملعون کو کہ جس کا نام عمرو ہے. اور اسی ملعون نے کہا تھا کہ مولا حسین بادشاہ کو نماز نہ ادا کرنے دی جائے. اگر ہمارے لشکر کو پتہ چلا کہ مولا حسین نے نماز کے لیے وقت مانگا ہے اور باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو پھر ہم جنگ ہار چکے ہیں، کیونکہ یہ جنگ ہے ہی حق اور باطل کی. اسی ملعون نے جو کہ عمر ابن سعد کا بیٹا ہے، یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں. یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں کلاہڑا ہے یہ اس کا بیٹا ہے. اور یہ بھی دیکھیں عمر ابن سعد ملعون کس طرح پانی کو پھینک رہا ہے. در حقیقت یہ ان بچوں اور مولا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو پانی بند کرنے کے بعد یہ اس کا بیٹا ہے عمرو. یہ عمرو ہے. اور باقی بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں جو شبیہیں بنائی گئی ہیں اور جس حوالے سے انہوں نے ظلم کیا وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان ظالموں نے کربلائے معلیٰ میں کیا کردار ادا کیا، ان کا کیا کردار رہا. ابھی دیکھیں نا، یہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کو دیکھ کر تلوار بھی اوپر کر رہا ہے اور خنجر بھی اور ہاتھ بھی بلند کر رہا ہے. یہ عمر ابن سعد قافلے کی سرپرستی کرتے ہوئے یہ ابھی مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے یہ دیکھیں بار بار یہ پانی گرا رہا ہے، بار بار یہ ان بچوں کی پیاس کو مزید اور ان بچوں کی پیاس کی بے حرمتی کر رہا ہے. یہ بار بار پانی گرانے کا مقصد اس کا یہی ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ پانی کو کس نے بند کیا اور کس کے پاس پانی تھا. میں کہوں گا ہے عمر ابن سعد، اس وقت بھی حکومت تھی مولا حسین بادشاہ کی پانی پر، آج بھی مولا حسین بادشاہ کی حکومت ہے.
اور قیامت تک مولا حسین بادشاہ کی حکومت رہے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ مولا حسین بادشاہ رضن بقضائے ہی، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کے حکم پر راضی رہے اور پیاسے رہے، وہ الگ بات ہے۔ وگرنہ یہ کیا تیری کیا جرت کہ تو مولا پر پانی بند کر سکے، تیری کیا ہمت، تیری کیا اوقات کہ تو مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، تیری کیا جرات۔ یہ شباس ابن ربیع ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ان کے لشکر کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح بہت بڑے لشکر کے ساتھ کربلا معلیٰ میں داخل ہوا، اور روایت میں ملتا ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے جرنیل تھے، ہر کسی کے پاس 1,01,000، ابھی جو شبس ہے اس کے پاس 3,000 کی فوج ہے۔ یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے، بلکہ نہیں، اس کے پاس الف فارس یعنی 1,000۔ اس شبس کے پاس 1,000 کی فوج تھی، جو کہ یہ لے کر عمر ابن سعد کے قافلے میں شامل ہوا۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا بھی ہے الف فارس، یعنی اس کے ساتھ 1,000 گھوڑے، 1,000 کا لشکر اس شباس کے پاس تھا۔ ابھی آپ کو باقی مناظر بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ کس طرح امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے خاندان پر ان ظالموں نے کس طرح ظلم کیے، اور ان ظالموں نے کس طرح کربلا کے میدان میں ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی حرمتوں کو پامال کیا۔ ان ظالموں نے کس طرح لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، اور ان ظالموں نے کس طرح جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا، ان ظالموں نے کس طرح جناب قاسم کے ٹکڑے کیے، ان ظالموں نے کس طرح جناب اون و محمد کی بے حرمتی کی۔ یہ دیکھیں نا کس طرح یہ ظالم گھوڑے دوڑا رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ اس ظالم کا گھوڑے دوڑانے کا مقصد یہی ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ لاشوں کی بے حرمتی کرنے میں گھوڑوں کو کیسے دوڑایا جاتا ہے، یہ یہاں پر ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی فوج جو کہ ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، کہ جن نیزوں پر سروں کو سوار کیا گیا، یہ وہی نیزے ان کی شبیہیں بنائی گئی ہیں، اور نیزوں پر سروں کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک لے جایا گیا، اور یہی وہ نیزے ان کی شبیہ بنائی گئی ہے کہ جن پر مولا امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے قرآن کی تلاوت کی۔ یہی وہ کربلا ہے کہ جس کربلا میں عمر ابن سعد ملعون داخل ہو رہا ہے۔ آپ کو ان کی فوج بھی دکھاتے ہیں، اور آپ کو ان کا کردار بھی بتاتے ہیں، اور آپ کو ان کی ساری، یہ بھی دیکھنا یہ دوبارہ سے گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ اچھا، یہ فوجوں میں ہوتا تھا کہ ہر کسی کی ڈیوٹی لگتی تھی، اب اس کی ڈیوٹی ہے گھوڑے دوڑانا، یہ گھوڑے دوڑانے میں ماہر ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر بھی گھوڑے کو ہی دوڑا رہا ہے۔ ابھی یہ ظالم عمر ابن سعد کی جو شبیہ ہے، یہ بین الحرمین سے ہوتے ہوئے ابھی یہ باب قبلہ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی جانب بڑھ رہی ہے، جو کہ مولا حسین بادشاہ کے باب قبلہ سے ہوتے ہوئے جائے گا۔ یہ دیکھیں تلوار نکالتے ہیں، پھر نیام میں ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر نیام میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح یہ عمر ابن سعد جو ہے یہ کربلا میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر شباس ابن ربیع ہے جو کہ 1,000 فوجیوں کے ساتھ کربلا میں داخل ہو رہا ہے۔ ابھی میں یہاں پہ رکتا ہوں اور آپ کو اس قافلے کی مکمل آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے فوجی اور یہ جو اس قافلے میں شامل ہیں یہ کون کون یہ ظالم شامل ہوئے۔ اس کے پیچھے ایک راوی ہے جس نے روایات نقل کی ہیں، سعید بن حمید۔ اب ظاہری بات ہے عمر ابن سعد کے قافلے میں ہے تو اس نے اپنی مرضی کی بھی
اور جو ظلم انہوں نے روا رکھے وہ سارے اس نے قلم بند کیے ہوں گے۔ یہ راوی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ عرب کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جو بھی جنگ ہوتی ہے اس میں دونوں اطراف سے راوی ہوتے ہیں جو کہ واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور جن کا نقل کیا ہوا واقعہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ان میں سے ایک راوی ہے سعید، جو کہ اس وقت عمر ابن سعد کے قافلے میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ یہ جنگی لباس زیب تن کیے ہوئے اور پیلے رنگ کے یہ جھنڈوں کے ساتھ یہ ان کی فوج ہے جو کہ کربلائے معلیٰ میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں، ابھی اس کا یہ لشکر بہت بڑا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو اس کے لشکر کا ایک حصہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہے قیس بن اشعث، یعنی اشعث کا بیٹا، یہ بھی کربلا میں داخل ہو رہا ہے، اور اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ اس نے بھی ظلم برپا رکھا، اور اس نے کیا کردار ادا کیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اس نے کیا کیا۔ یہ ظالم جو ہے کندہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی گرفتاری میں بھی کردار ادا کیا، اور کربلائے معلیٰ میں بھی اس نے ظلم برپا کیا، اور یہ ابن زیاد کا قریبی ساتھی تھا۔ اس کے بعد ہے کعب بن طلحہ، یہ جو آپ بزرگ دیکھ رہے ہیں یہ کعب بن طلحہ ہے جو کہ عمر ابن سعد کے ساتھ ہے، اور اس نے جناب مسلم ابن عقیل پر وار کیا تھا یہ کعب۔ اس کے بعد یہ سارے ظالمین جن کی شبیہیں بنائی گئی ہیں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کربلا کی سرزمین میں یہ داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ کو باقی کے جو فوجیں آ رہی ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں۔ بکر بن ہرشا، نصر بن ہرشا، یہ بھی اس وقت داخل ہو رہا ہے کربلائے معلیٰ کے میدان میں، اور اس نے یہ فوجی کمانڈر تھا، اور عمر ابن سعد کی جانب سے اس نے تلواریں، نیزے اور تیر برسائے، اور بے حرمتی بھی کی، شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اس کے بعد یہ مزاحر بن رہینہ، یہ ملعون بھی جس کی شبیہ بنائی گئی ہے یہاں کربلائے معلیٰ میں داخل ہو رہا ہے، مزاحر بن رہینہ، اور اس نے بھی کربلائے معلیٰ میں مولا کے اصحاب پر ظلم کیا۔ مزاحر بن رہینہ، یہ نام یاد رکھیے، یہ تاریخی حوالہ جات ہیں، تاریخی گفتگو ہے اور تاریخی کردار ہیں جو کہ آپ کے سامنے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی فوج ہے جو کہ اس کے ساتھ ہے، اور کربلائے معلیٰ میں یہ فوج داخل ہو رہی ہے۔ 3 محرم کا دن ہے، کربلائے معلیٰ میں عمر ابن سعد داخل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایک اور قافلہ آئے گا جس میں خولی ملعون ہوگا۔ انشاءاللہ اس قافلے کی ویڈیو بھی بناؤں گا جو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچائی جائے گی۔ یہ منظر کشی کرنے کا مقصد ہے مومنین، بعض اوقات غلط مطلب لیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ منظر کشی کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس واقعے کو یاد کیا جائے اور اس کے کرداروں کو یاد کیا جائے۔ عزرہ بن قیس، اس کے ساتھ 3,000 اس کے ساتھ 3,000 فوجی ہیں جو کہ کربلائے معلیٰ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ سارے ملعون جو ہیں جن کی شبیہیں بنائی گئی ہیں یہ باب قبلہ پر اس وقت موجود ہیں۔ مولا حسین بادشاہ کے سامنے یہ عمر ابن سعد جو ہے فخر اور مباحات کر رہا ہے اور خنجر کو لہرا رہا ہے، اور یہاں پر ابھی طبل بجایا جائے گا چونکہ ان کی فوج زیادہ ہے، اس حوالے سے یہ خوشی منائیں گے۔ یہ آپ کو خوشی بھی دکھاتے ہیں طبل بجاتے ہوئے۔
انشاءاللہ ان کی یہ تبل سنیے، پھر مولا عباس علیہ السلام کی باب قبلہ پر جاتے ہیں۔ ویڈیو آپ لوگوں نے شیئر لازمی کرنی ہے انشاءاللہ، ان کی یہ تبل سنیں۔ ابھی یہ عمر ابن سعد کا جو لشکر ہے یہ ابھی جا رہا ہے باب قبلہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے اوپر، اور وہاں پر بھی یہی کردار اور یہی حرکتیں کریں گے جو یہاں باب قبلہ مولا امام حسین علیہ السلام پر کر رہے ہیں۔ دیکھنا تلوار کو لہرا رہا ہے، ہوا میں بلند کر رہا ہے عمر ابن سعد۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اونٹنی کے اوپر موجود ہے، اور اس کے ساتھ اس کا سارا لشکر ہے جو کہ کربلا معلیٰ میں داخل ہو رہا ہے۔ 3 محرم کا دن ہے اور عصر کا وقت ہے جب یہ داخل ہوا۔ ابھی دیکھیں یہ مولا کو سلام کر رہا ہے۔ میں نے پہلے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ ہم نے یہ جو آدمی ہے ان کے اوپر لعنت اور نفرین نہیں کرنی، کیونکہ یہ کردار بنے ہوئے ہیں، ہم نے اس کردار کے اوپر لعنت کرنی ہے۔ ابھی آپ نے عمر ابن سعد کو دیکھا، ابھی یہ دوسرا جو شخص ہے جو کہ اس کا بیٹا ہے وہ بھی یہاں مولا کو سلام کر رہا ہے اور جھک رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ان کے اوپر ہم نے لعنت نہیں کرنی، بلکہ ان کے کردار کے اوپر۔ ابھی یہ باب قبلہ مولا عباس علیہ السلام پر پہنچ چکے ہیں اور گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد جو ہے وہ خنجر نکال کر ہوا میں لہرا رہا ہے، اور اس کا بیٹا کلہاڑا لہرا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو باقی اس کا لشکر ہے وہ یہ سارا کر رہا ہے۔ ابھی یہ عمر ابن سعد یہاں پر بھی مولا کو سلام، یعنی کہ اس کا جو شخص جو بنایا گیا ہے وہ سلام کر رہا ہے، عمر ابن سعد نہیں جو یہ شخص بنایا گیا ہے۔ اور یہ سارا لشکر ابھی باب قبلہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام پر موجود ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کا خادم ہوں، سپورٹ کریں، جو بھی چینل پر نئے ہیں لازمی سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اس کو بھی جوائن کیجئے، اور نوٹیفیکیشن لازمی آن کیجئے گا تاکہ جب میں روزانہ لائیو آؤں تو آپ تک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اور نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ کربلا معلیٰ میں ہی ہوتا ہوں، یہاں پر رہتا ہوں، یہاں پر پڑھتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کا خادم ہوں۔ آپ سب لوگوں کو روزانہ زیارت کروانے کی ڈیوٹی ہے انشاءاللہ، جس کو بخوبی نبھاتا رہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا، جس حد تک آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ جتنے آپ کے پاس گروپس ہیں، چاہے واٹس ایپ کے ہیں، فیس بک کے ہیں، آپ لوگوں نے لازمی ویڈیو کو شیئر اپ کرنا ہے تاکہ دوسرے مومنین بھی ان کرداروں کو پہچان سکیں، ان کا کیا کیا عمل دخل رہا، انہوں نے کون کون سے ظلم کیے، اور یہ کب داخل ہوئے اور کیسے داخل ہوئے، یہ ساری معلومات انشاءاللہ دوسرے مومنین